عنوان قائم کیا تھا کہ بابٌ یصلی المغرب ثلاثا فی السفر، یعنی سفر میں مغرب کی 3 رکعت پڑھی جائیں گی، اس کا باب۔ 1091 نمبر حدیث پاک تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ کو سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو آپ مغرب کو مؤخر کر دیتے، یعنی ویسے تو مغرب کا وقت شروع و فوراً پڑھی جاتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب سرکار کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو مغرب کو مؤخر کرتے، آگے تک لے جاتے، دیر سے یعنی عطا کرتے، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے۔ سالم کہتے ہیں، جنہوں نے ان سے روایت کی ہے، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو عرب کنٹریز میں ایسے ہی ہے، کسی کو جانا ہو کہیں سفر پہ وہ مغرب پڑھیں گے، ساتھ ہی عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں گے مغرب کے وقت میں، اور سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ فقہ حنفی کی روشنی میں بالکل غلط طریقہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو حدیث پاک ہیں اس میں یوں نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کی، وہ صرف مزدلفہ میں ہوا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز کو ادا فرمایا اور ادا کی نیت سے ادا فرمایا۔ اور اب بھی حاجی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد وقوف عرفہ ختم کر کے آپ چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، تو راستے میں نہ وہاں نماز پڑھتے ہیں نہ راستے میں، بلکہ جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں عشاء کے وقت میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام دنوں کے بارے میں حدیثیں جیسی یہ جمع کی گئی ہیں، اس میں جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ مغرب عشاء کو ملا کے پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مغرب کے وقت میں پڑھی گئی اور عشاء کے وقت میں پڑھی گئی۔ تو یہاں پر جو بظاہر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے، ہم کہتے ہیں جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر دینا، اس طرح کہ پہلی کا وقت نکال کر اس کو دوسری کے وقت میں ادا کرنا، اس کے ساتھ ملا لینا، یا دوسری کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لینا پہلی والی نماز کے ساتھ ملا کر، یہ حقیقی طور پہ جمع کرنا ہوتا ہے۔ اور جمع سوری کا مطلب ہوتا ہے کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے جمع ہے، لیکن ایک دوسرے کے وقت کا لحاظ رکھا گیا ہے، ایک دوسرے کے وقت میں چیز کو داخل نہیں کیا گیا۔ جیسے آپ مغرب کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں، پھر فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو متصلاً عشاء پڑھ لیں، اس میں مغرب کے وقت میں ہے، عشاء کے وقت میں ہے، لیکن چونکہ یہ بالکل آخری وقت میں اور یہ بالکل اول وقت میں پڑھی گئی تو بظاہر دونوں ملی ہوئی ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ تو احناف کے نزدیک جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں، اس تفصیل میں جانے کے بجائے قوی دلیل آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نمازوں کے اوقات کو مخصوص کر دیا ہے، اسی وقت کے اندر ان نمازوں کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں ہے، حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کے اوقات میں ان کو ادا کرو، اس کی شرح یہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، یعنی مقرر شدہ وقت میں نمازوں کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے مقرر شدہ وقت میں ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا تو پھر وقت کے اندر ہی ادا کی جائے گی۔ اب اس میں یہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ مغرب کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور عشاء کو فوراً جیسے ہی ٹائم شروع ہو اول وقت میں پڑھ لیں، تو جمع سوری ہے، یہ شرعاً جائز ہے، ورنہ جمع حقیقی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1092 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا ہے۔ آپ اسی طرح کہتے ہیں پڑھا کرتے تھے۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، ان کو آگے کر دیا تھا۔ انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت عبید کی موت کی خبر دی گئی تھی، وہ ان کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔
میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو۔ میں نے ان سے کہا نماز پڑھیے، انہوں نے کہا چلتے رہو، حتیٰ کہ انہوں نے 2 یا 3 میل کا سفر طے کیا۔ پھر سواری سے اترے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر کہا میں نے اسی طرح دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ اسی طرح کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جانا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے۔ تو آپ تھوڑا غور کریں کہ حضرت عبداللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی کرنا ہوتا تو آپ مغرب کی اقامت کہلواتے، اس کی 3 رکعت پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کے دوران بھی آپ 3 رکعت ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر آپ سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہلواتے۔ یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا عشاء کے وقت کے دخول کے لیے ہے۔ پھر آپ اس کی اقامت کہلواتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نہیں پڑھتے تھے۔ تو دوران سفر آپ کے نفل کا ترک بھی ثابت ہے، حتیٰ کہ آدھی رات کو پھر آپ اٹھتے اور اس وقت پھر آپ تہجد وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک حکم یہی ہے کہ یہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں۔